الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة إلى آخر الآية وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عزني وأوجز فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قمت في صلاة فصل صلاة مودع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں سب سے بہترین مخلوق جس کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا وہ انسان ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں اس مقصد کا مذاکرہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اس مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ یا تو ذہنی طور پہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا یہاں آنے کا کوئی مقصد ہے بھی یا نہیں۔ جیسے آپ یہاں پہ آئے ہیں، ابھی تک 1 بھی نہیں بجے آپ یہاں آئے ہیں۔ روزانہ تو آپ 1 بجے نہیں آتے، روزانہ 1:30 بجے آتے ہیں، جیسے کہ یہاں نماز کا ٹائم ہے 1:30 بجے۔ آج آپ 1 سے پہلے آئے، کیوں آئے؟ کوئی مقصد ہے نا، جمعہ نماز پڑھنے آئے ہیں، جمعہ نماز پڑھنا مقصد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس مقصد کو فکری اور ذہنی لحاظ سے بھول جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم فکری اور ذہنی لحاظ سے تو نہیں بھولتے، لیکن عملی لحاظ سے ہم بھول جاتے ہیں۔
ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ کسی مقصد کے لیے نہیں آئے. دنیا کی دھن لگی ہوئی ہے، دھیان بھی وہی ہے، دھن بھی وہی ہے. ہوش و حواس باختہ ہو کہ ہم دنیا کی دھن میں مست ہو جاتے ہیں اور اسی میں لگ جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے. مؤذن دن میں 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ آوازیں دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف. مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی مسجد میں ہے بھائیو، کامیابی اللہ کے سامنے سر جھکانے میں ہے. لیکن ہم اپنے عمل، اپنے کردار سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میری کامیابی دکان میں ہے. ہم اپنے کردار سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کامیابی کاروبار میں ہے، ہماری کامیابی دفتر میں ہے، ڈیوٹی میں ہے. ہم اپنے کردار سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کامیابی مسجد میں نہیں ہے، یاروں کی محفلوں میں ہے. یہ ہمارا کردار ہوتا ہے. ذہن تو بعض اوقات راضی ہوتا ہے کہ نہیں کامیابی مسجد میں ہے، لیکن میں اٹھ کے مسجد نہیں آتا، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا. تو گویا میں اپنے عمل سے، اپنے کردار، اپنے کریکٹر سے یہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ مؤذن صاحب آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میری کامیابی اب یہاں پہ ہے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، انسان کو اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا. یہ بات ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈھیل کی رسی بھی خوب دے دی. فرعون کے حالات آپ نے خود پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے. قارون، حامان، شداد کے حالات بھی آپ نے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے. ابو جہل، ابو لہب، ان کے حالات بھی آپ نے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے. اللہ نے خوب ان کو ڈھیل کی رسی دی، لیکن جب پکڑا تو ان کو توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل کی رسی دیتے رہتے ہیں. جیسے مچھلی پکڑنے والا جب کنڈیاں ڈالتا ہے نا دریا کے اندر، جب رسی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تار کنڈی والی، تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کنڈی میں آ کے اڑا ہے، حرکت کر رہا ہوتا ہے. یوں تو آپ جائیں اس سے پوچھیں، بعض اوقات آپ دیکھیں جا کے تو وہ رسی کو یوں چھوڑ رہا ہوتا ہے تاکہ یہ مزید پھنسے، مزید اس کنڈی میں آ جائے، اس میں پھنسے. لیکن جب اسے پورا یقین ہو جاتا ہے، ظن غالب ہو جاتا ہے کہ اب اگر میں اس کو کھینچوں گا تو یہ پھنس جائے گا اور بالکل باہر نکال لوں گا اس کو میں، تو جب بندہ مچھلی پکڑتا ہے تو ڈھیل کی رسی دیتا رہتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں زندگی کے اندر دونوں راستے بتا دیے کہ یہ نیک راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے. اس راستے پہ آؤ گے تو اچھا معاملہ میرے ساتھ پاؤ گے، اس راستے پہ آؤ گے تو وہی معاملہ پاؤ گے جو تم کر کے آئے ہو. لیکن افسوس کہ ہم یہود و نصارہ کی طرح ہم نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے، یہود و نصارہ کا عقیدہ ہم نے اپنایا ہوا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی 80 نمبر آیت ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. یہ آپ نے کئی جگہ پہ سنا ہوگا. جب ہم اس کی قرآن کریم کی تفسیر پڑھ رہے تھے، کیونکہ ہماری مسجد میں یہ الحمدللہ چلتا ہے عشاء کے بعد، تو اس وقت میرا دھیان ذرا اس طرف کم آیا. لیکن جب کل پرسوں میں مطالعہ کرنے لگا تو خوب اس کی وضاحت میرے سامنے آئی. اللہ کا کرم ہوا کہ ہم اکثر لوگوں سے یہ جملہ سنتے رہتے ہیں، اکثر لوگوں سے ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز روزہ یہ نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں، اللہ معاف کر دے گا. ہم نبی کی سنت والی زندگی کو ٹھکراتے ہیں، بس نماز تو پڑھتے ہیں، نہ تلاوت تو کرتے ہیں، نہ روزہ تو رکھتے ہیں، نہ اللہ پہ بخششی. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں.
ایک شخص نے تو مجھے خود کہا کہ مولوی صاحب ایسے مولویوں کی باتیں ہیں، ساری مولویوں کی باتیں ہیں، میرے سونے نبی نے آخر جرا کلمہ پڑھ گنسی اور جنت ویسی۔ وہ تو ٹھیک ہے، میرے نبی نے یہ تو کہہ دیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن کلمہ پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنے اللہ سے وعدے کر لیے۔ ہم نے جب پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ صرف تجھ سے ہی ہوتا ہے، کسی غیر سے نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ تجھ سے ہی مانگنا ہے، کسی غیر سے نہیں مانگنا۔ لا الہ الا اللہ تیری فرما برداری کروں گا، غیروں کی نہیں کروں گا۔ لا الہ الا اللہ جس طرح تو کہے گا اس طرح کی زندگی گزاروں گا، ہندوؤں کی انگریزوں کی زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا۔ محمد الرسول اللہ جب ہم نے پڑھا تو ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم محمد الرسول اللہ کے احکامات کو فالو کریں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزاریں گے۔ نبی مکرم نے شادیاں کس طرح کی ہیں ہم بھی اس طرح کریں گے، یہ ہم نے وعدہ کیا محمد الرسول اللہ پڑھ کر۔ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم نے یہ وعدہ کیا کہ اگر کوئی مر جائے گا تو ہم جنازے، تکفین، تجہیز کے معاملات کس طرح انجام دیں گے، غسل کیسے دیں گے، جب اس کو دفنا دیں گے، جب اس کا ترکہ ہوگا میت کا ورثاء کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کریں گے، ترکے کو صرف بیٹے لے جائیں گے یا بیٹیوں کو حق دیں گے، یہ ہم نے وعدہ کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم نے محمد الرسول اللہ پڑھ کر یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ میرے نبی کا چہرہ جس طرح کا تھا میں بھی اپنا چہرہ اس طرح بناؤں گا۔ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم نے یہ بھی اعتراف کیا اور یہ وعدہ کیا کہ ہم گھریلو زندگی کیسے گزاریں گے جس طرح محمد الرسول اللہ نے گزاری ہے۔ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم نے یہ وعدہ کیا اللہ سے، اللہ کے رسول سے کہ میں کاروبار جائز طریقے سے کروں گا، کاروبار کا جو طریقہ قرآن میں حدیث میں ہے اسی طرح کروں گا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم من چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر بڑے اطمینان سے کہتے ہیں اللہ آپ پہ بخشے سی، کوئی نماز نہیں، مولوی صاحب مولویاں دی گلا ہے، کوئی روزہ نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی مسجد کو ٹائم نہیں، کوئی احترام نہیں مساجد کا، مدارس کا، علماء کا، طلباء کا، دینداروں کا، بوڑھوں کا، اللہ پہ بخشے سی، سودی کاروبار کرتے ہیں اللہ پہ بخشے سی۔ کل پرسوں ایک بندہ روتا ہوا آیا، 50,000 کسی مجبوری سے لے لیے، اب 1.5 لاکھ کہتے اگلا مانگ رہا ہے، سود کتنا، 1 لاکھ روپے اوپر، بتاؤ آپ، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں، یہ قرآن ہے آپ کے سامنے، اس لیے میں قرآن سامنے رکھتا ہوں کہ لوگ شک کرتے ہیں کہ مولوی اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ قرآن اس لیے یہ بنایا گیا، یہ قرآن اس لیے سامنے رکھتے ہیں کہ تاکہ تمہیں آپ کو کوئی شک نہ ہو کہ مولوی اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے، نہیں، قرآن سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو سودی کاروبار کرتا ہے میرا رب کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ 1 روپیہ سود کا کھانا حضور نے فرمایا 70 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر ہے، ماں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ نہیں۔ 1 روپے سود کا کھانا 70 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ نبی مکرم نے پھر بھی بدتر کس کو کہا؟ 1 روپے سود کو، ماں کے ساتھ زنا کو اتنا بدتر نہیں کہا۔ بتائیں آپ، تو ہمیں چاہیے ہم من چاہی زندگی نہ گزاریں۔ آج تک ہم زندگی گزارتے رہے اپنی پسند کی، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں زندگی نبی والی گزاروں گا رشتہ دار کیا کہیں گے؟ وہ دوست یار کیا کہیں گے؟ بیوی بچے کیا کہیں گے؟ یار دوست کیا کہیں گے؟ محلے والے کیا کہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے جب اعلان ہوتا ہے نا تو فلاں بن فلاں، مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں انتقال کر گیا، رضا الہی سے وفات پا چکا ہے، آج اتنے بجے اس کی نماز جنازہ فلاں جگہ پہ ادا کی جائے گی۔ لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہی جملہ کہتے ہیں۔ پوری زندگی ہم جن لوگوں کے خواہشات کے مطابق
جن لوگوں کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. جب بندہ مر جاتا ہے تو لوگ صرف یہی کہتے ہیں، بس کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہتے کہ یار بڑا سونا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے جی میں کہندا ہم میں زندگی گزارے. نہ صرف ایک ہی جملہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی وہ کہتا ہے جس کو آتا ہے کچھ، ورنہ وہ اپنی زبان میں افسوس کے کلمات کہہ رہا ہوتا ہے. یہ سنت کا عمل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھنا چاہیے. تو ہم آج تک اگر زندگی من مرضی والی گزارتے رہے، من چاہی والی گزارتے رہے، تو اب ہمیں توبہ کرنا چاہیے. من چاہی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ بات جو میں نے کہی کہ ہمارا عقیدہ آج کل یہود و نصارہ والا بنا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. یہ جملہ اصل میں یہود کا ہے. یہ جملہ کس کا ہے؟ یہود و نصارہ کا. انہوں نے کہا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. ٹھیک ہے، اللہ اگر ہمیں پکڑے گا بھی صحیح، اللہ نے اگر ہماری گرفت بھی کی تو کچھ دن کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے، پھر ہم جنت میں جائیں گے. کچھ دن کے لیے جائیں گے، ایک دو دن کے لیے وہ بھگت لیں گے یار، پھر ہم جنت میں جائیں گے. وقالوا، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں آگ تکلیف نہیں دے گی، ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، الا ایام معدود، چند دن ہم آگ میں رہیں گے، اللہ عذاب دے دے گا تھوڑی بہت. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر ان کو بتا، یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ذہنی اور فکری غلطی کے اندر مبتلا ہیں. پیغمبر ان کو بتا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ وعدہ. اللہ نے دو ٹوک جواب دے دیا. فرمایا اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے کوئی تم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں صرف چند دن جہنم میں رکھوں گا پھر تمہیں جنت میں بھیج دوں گا؟ یہ دیکھو، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ میں نے تم سے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں صرف پکڑوں گا تو چند دن کے لیے پھر جنت میں بھیج دوں گا. اتخذتم عند اللہ فلن یخلف اللہ وعدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. یا تو تم یوں کہو کہ ہم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے معاہدہ تو کیا ہی نہیں تمہارے ساتھ. دوسری بات فرمائی کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہے ہو، اللہ کی طرف اس بات کو منسوب کر رہے ہو ما لا تعلمون، جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو، جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو. تو ہمیں چاہیے ہم زندگی کون سی گزاریں؟ قرآن و سنت والی زندگی، قرآن و سنت والی زندگی. اچھا، من چاہی زندگی کے بارے میں جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں، یہ سورۃ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے، سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 124، 125، 127. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو من چاہی زندگی گزارے گا، جو جی میں آئے گا، جو یار دوست بولیں گے، اگر اس طرح کی زندگی گزارے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. ابھی اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یار زندگی تو میں منچاہی گزار رہا ہوں، زندگی تو میں قرآن و سنت کے خلاف گزار رہا ہوں، میرا کاروبار تو بڑا اچھا خاصا ہے، آمدنی تو بڑی اچھی خاصی ہے، ہاں جی اچھی خاصی آمدنی ہے، اچھا خاصا کاروبار ہے، لیکن اگر آپ اس سے دل کا حال پوچھیں تو دل کا سکون اس کو نہیں ہوتا. یہ بھی معیشت ضنکا میں داخل ہے. کئی لوگ ہیں لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ، خود ہمیں یہاں مسجد میں ملے، سکون ہے؟ کہتے سکون نہیں ہے، گولیاں کھا کے سوتے ہیں، ناشکری کے جملے ہوتے ہیں، مولوی صاحب یہ پورا نہیں ہوتا، پورا نہیں پورا ہوتا یہ ہمارا. مجھ سے پوچھا آپ کی کتنی ہے، میں نے کہا میری 12 ہے. کیسے گزر رہی ہے؟ الحمدللہ. کیوں؟ دل کا سکون ہے الحمدللہ. تمہاری تنخواہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ 3 لاکھ، دل کا سکون نہیں. بتاؤ وجہ کیا ہے؟ زندگی منچاہی والی، زندگی نافرمانیوں والی. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں. آپ موٹر چلا دو، یہ سامنے ٹینکی ہے، نیچے ساری ٹوٹیاں کھول دو، سارا دن موٹر چلتا رہے، بتاؤ یہ ٹینکی بھرے گی؟ کیوں؟ آپ نے ٹوٹیاں کھول دی، نیچے سے پانی ضائع ہو رہا ہے.
نیکیاں کر کے ہم عبادات کر رہے ہیں اپنے یہ جو یہاں رجسٹر بیٹھا لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے، کرامن کاتبین ہے نا، یہ اچھائیاں لکھتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے، یہ برائیاں لکھتا ہے۔ میں نے نماز پڑھ کے نیکیاں لکھوا دی، بیان سننے کے لیے جلدی آ گیا، اپنے اکاؤنٹ میں نیکیاں لکھوا دی، جتنی باتیں ہوتے رہی نیکیاں لکھتی رہی، لیکن جمعے کے بعد جاؤں گا، بری باتیں کروں گا، جھوٹ پہ جھوٹ بولوں گا، کاروبار میں دغا بازی کروں گا، بتاؤ ہم نے ٹوٹی کھول دی نا، ٹینکی بھرے گی، خالی ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جب نمازیں پڑھ لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، تلاوتیں کر لیتا ہے، حج زکوٰۃ صدقات خوب کرتا ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ بس میری آخرت بن گئی، میری آخرت اچھی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ٹوٹیاں کھلی ہوئی تھی، میں برائیاں بھی کرتا رہا، بدی کے اعمال بھی کرتا رہا، غیبت بھی کرتا رہا، سود کا کاروبار بھی کرتا رہا، لوگوں سے دغا بازیاں بھی کرتا رہا، ناجائز کاروبار ناجائز طریقے سے زندگی گزارتا رہا۔ میرے بھائی ٹوٹیاں کھلی ہوئی تھی، جب آنکھیں بند ہوگی ٹینکی خالی، آنکھیں بند ہوگی تو ٹینکی خالی۔ خوش ہو کے جاتا ہے کہ نیکیاں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، برائیاں ہی برائیاں ہوں گی۔ تو اللہ فرماتے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ نہیں میری روزی تو اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن دل کا سکون اس پر نہیں ہوگا، پھر فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا کے اندر تو ہم سکون اس کو چھین لیں گے، سکون قلبی سکون اس کو حاصل نہیں ہوگا، قلبی سکون حاصل، خدا کی قسم اگر تم کسی ایم این اے کو یہاں لے آؤ، یہاں لیٹ جائے نہیں سو سکے گا، کسی سادے سے مولوی کو لے آؤ یہاں بغیر بستر کے بغیر تکیے کے لیٹ جائے گا، نیند آ جائے گی، لیکن ایم این اے کو اور وزیر اعظم کو یہاں نیند نہیں آئے گی۔ گھر کے چاروں طرف چوکیدار ہوتے ہیں، رینجرز ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، تیسرے چوتھے کمرے میں سوئے، بیڈ پہ بیڈ لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں بھی گولیاں کھائی جا رہی ہیں۔ کسی کا خطرہ ہے وہاں پہ؟ باہر رینجر بھی ہے، پولیس بھی ہے، کوئی خطرہ ہے کسی دشمن کا؟ گولیاں کیوں کھا رہے ہو؟ دل کا سکون نہیں، اسباب راحت سب حاصل ہو گئے، پسند کی بیویاں بھی آ گئی، نوکر بھی پسند کے آ گئے، تنخواہ بھی اچھی خاصی ہے، باہر اچھی خاصی مطلب پہرہ داری بھی ہے، لیکن سکون نصیب نہیں۔ کیوں؟ من چاہی زندگی ہے، من چاہی زندگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم کیا برتاؤ کریں گے؟ قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کریں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کریں گے، نابینا کھڑا ہوگا، وہ پوچھے گا، قالا کہے گا ربی اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی، تو نے آج مجھے کیوں اندھا کر دیا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو اچھا خاصا دیکھتا تھا، میری آنکھیں ٹھیک کام کرتی تھی دنیا کے اندر، جب میں مرا تو میری آنکھیں ٹھیک تھی، میں لوگوں کو دیکھتا تھا، پڑوس والوں کو سمجھتا تھا، پرکھتا تھا، بچوں کو پہچانتا تھا، لیکن آج میں اندھا کیوں ہوں؟ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ فرمائیں گے قال كذلك، میرے بھائی یہ توجہ کی بات ہے، میں مولوی کی بات نہیں، اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ کہیں گے جب وہ گلہ کرے گا نا یا اللہ دنیا میں میری آنکھیں ٹھیک تھی اب کیوں میں اندھا ہوں؟ اللہ کہے گا اتتك آیاتنا، ہماری نشانیاں آپ کے پاس آئی تھیں، فنسیتها، تو نے اس کو پسے پشت ڈال دیا، فنسیتها، تو نے اس کو بھلا دیا، وکذالک اليوم تنسا، آج ہم بھی تجھے نہیں پہچانتے، آج ہم بھی تجھے بھول گئے، وکذالک اليوم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے جو کہتے تھے کلمہ پڑھ لیا اللہ پہ بخشے سی، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی تلاوت نہیں، والدین کی نافرمانی بھی چل رہی ہے، بیویوں کی مار پٹائی بھی چل رہی ہے، سودی کاروبار بھی چل رہے ہیں، گالیوں پہ گالیاں چل رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، غیبت، زنا، شراب، اللہ پہ بخشے سی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ہم آج تجھے بھول گئے، نہیں پہچانتے تمہیں، اب معاملہ طے ہوگا۔ اچھا اتت کا آیاتنا، اب آیات کا مطلب قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ مولوی صاحب نے جمعے کے اندر تمہیں بتا دیا تھا کہ سودی کاروبار حرام ہے، سود کا ایک پیسہ ماں سے 70 بار زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے، شراب پینا بھی گناہ ہے،
کسی کے خلاف بدتمیزی کے جملے کہنا بھی گناہ ہے، کسی کی آبرو ریزی کرنا یہ بھی گناہ ہے، زنا بھی گناہ ہے اور حرام ہے، علماء کو گالیاں دینا، برا بلا کہنا یہ بھی گناہ ہے، مساجد مدارس کے خلاف باتیں کرنا، علماء طلباء کے خلاف باتیں کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ جب ہم نے سن لیا تو کہتے ہیں یہ سب مولوی کی باتیں ہیں، یہ سب مولوی کی باتیں ہیں۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تجھے بتایا تھا ایک مولوی صاحب نے کہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنی چاہیے، مولوی صاحب نے تجھے بتایا تھا کہ سنت رسول کو سجانا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، سنت نہیں ہے میرے بھائی، یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب۔ جو داڑھی کٹاتا ہے سخت گناہگار۔ داڑھی ایسی چیز ہے، داڑھی ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی حرم میں احرام کی حالت میں حج کا طواف کر رہا ہے، یہ فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے۔ اگر داڑھی موننے والا، شیو کرنے والا، کاٹنے والا ہے تو یہ فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے۔ اب جمعے میں بیٹھے ہیں، یہ فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، یہ فرشتہ گناہ بھی لکھ رہا ہے اس بندے کا جس نے داڑیاں کاٹی ہوئی ہیں۔ ہاں، اب مولوی صاحب نے بتا دیا نا، اب میرے طرف سے فرض ادا ہو گیا۔ مجھے ہے حکم اذان، مجھے ہے حکم اذان، اذان تو میں نے دے دی، اب نماز پہ کوئی آئے یا نہ آئے اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا، اللہ مجھ سے، بس مولوی صاحب نے کہہ دیا تھا ممبر رسول پہ، ٹھیک ہے، کسی کے دباؤ میں آئے بغیر، کسی سے ڈرے بغیر، کسی لالچ میں آئے ہوئے بغیر مولوی صاحب نے کہہ دیا تھا جو قرآن و حدیث میں تھا۔ اتت کا آیاتنا، مولوی صاحب نے تجھے کہہ دیا تھا اتت کا آیاتنا، تیرے پاس نشانی آ گئی تھی، اللہ رسول کا کلام پہنچ گیا تھا، نسیتہا، تو نے پسے پشت ڈال دیا۔ چھوڑ یار، ابھی شادی بھی کرنی ہے، ابھی شادی بھی کرنی ہے، لڑکی والے لڑکی نہیں دیں گے اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے، داڑھی رکھ لیں گے یار دوست کیا کہیں گے، داڑھی رکھ لیں گے تو ہمارے گلی کے محلے کے لوگ کیا کہیں گے، تو بھی ملا بن گئی ہوئے کہیں گے نا، تو ہم اس کی باتوں میں آتے ہیں۔ اللہ کہہ دیں گے فَذَلِكَ الْيَوْمَ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم تجھے بھی بلا دیں گے۔ تو نے زندگی گزاری میرے نبی کے خلاف، تو نے زندگی گزاری انگریزوں والی، تجھے محمد کے شکل میں کیا خرابی نظر آئی کہ تو نے انگریزوں کی غلامی شروع کر دی؟ محمد رسول اللہ کے شکل میں، صحابہ کے شکل و صورت میں، اولیاء علماء کے شکل میں کیا بدصورتی نظر آئی کہ تو نے انگریزوں کی طرح داڑھی پہ چھریاں چلائیں۔ محمد اب بتاؤ، ہر بندے کا، ہر امتی کے اعمال محمد رسول اللہ کے سامنے روزانہ پیش ہوتے ہیں۔ جب ہم شیو کرا رہے ہوتے ہیں تو بتاؤ کہ نائی صاحب کیا کرتا ہے، داڑھی کو الگ کرتا ہے، یہ بالوں کو الگ کرتا ہے؟ نہیں، ایک ہی جھاڑو کے ساتھ اس کو گٹر میں ڈالتا ہے، گٹر میں جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے یہ سنت، یہ واجب والی داڑھی، محترم داڑھی، گٹر میں جاتے ہیں، یا محلے میں گلی میں پڑے ہوتے ہیں، کتے آ کے پیشاب کرتے ہیں، گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمام صحابہ کی داڑھی تھی، محمد الرسول اللہ کی داڑھی تھی، تمام اولیاء اللہ، تمام صحابہ، حتیٰ کہ تمام پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے سب کی داڑھی تھی، اور ایک مشت دائیں سے بائیں سے آگے سے رکھنا واجب ہے۔ چاول برابر کم کرانا، منڈانا، کٹانا حرام ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اتت کا آیاتنا، مولوی صاحب نے کہہ دیا تھا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اللہ نے بس نہیں کیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي، ہم اسی طرح بدلہ دیں گے، من اسرف، اسراف کرنا مطلب یہ دیکھو نا، یہ ہماری جسم ہے، امانت ہے نا، اللہ کی امانت ہے نا، اگر ہم اس کو اپنے طریقے سے خرچ کریں گے من اسرف میں داخل ہو جائے گا، من چاہی زندگی من اسرف میں داخل ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کے احکامات، محمد الرسول اللہ کے احکامات پہ ایمان نہیں لایا، اس کی باتوں کو نہیں مانا، پسے پش ڈال دیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، تو اسے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، دردناک ہے اور باقی رہنا والا ہے۔ آج تک اگر ہم زندگی منچاہی گزارتے رہے، پسند کے مطابق، یاروں دوستوں کے مطابق،
گلی محلے کے لوگوں کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق گزارتے رہے تو میرے بھائیوں ہم بڑے خسارے میں ہیں، ہم بڑے گھاٹے کے سودے میں ہیں۔ روزانہ اعلانات سنتے ہیں کہ آج فلاں بن فلاں مر گیا، بقضاء الہی انتقال کر گئے، اس کی نماز جنازہ فلاں ٹائم ہوگی۔ کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ یہ نشانی ہے۔ میرے آپ کے پاس نشانی ہے کہ کل تو نے بھی جانا ہے، کل میرا اور آپ کا بھی اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں مر گیا۔ لوگ صرف ایک جملہ ہی کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار دوست بھی قبر پہ سال کے سال آتے ہیں، سالوں سالوں بعد یار دوست آتے ہیں، وہ ختم شریف کرتے ہیں، چل بھئی احسان کر دیا میت کے اوپر۔ اپنے اعمال کام آئیں گے، اپنا کردار کام آئے گا، اپنا کریکٹر کام آئے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء، طلباء، مساجد، مدارس کا احترام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔